میلاد شریف کا مہینہ جب آتا ہے تو اس مبارک مہینے کے اندر بعض لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضور کے میلاد کی محافلوں کا انعقاد کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے روکتے ہیں۔ روکنے والوں کے پاس بہت ساری ایسی عقلی دلیلیں ہیں، بہت ساری ایسی ٹیکنیکل چیزیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جس سے سادہ لوگ مسلمان جو ہے وہ ان کے دام فریب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو کلپ سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ لوگ اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں ہوتے کہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، لیکن یہ ایک معروف عالم، اس کی آپ بات سنیں کہ اسلام کے اندر کتنی عیدیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ اور ایک ہفتے میں ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے، جس کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ بھی چھوٹی عید ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ عید کا لک اللہ نے ڈالا ہے۔ عمومی طور پر آپ کو یہ سننے میں ملتا ہے کہ صرف اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کسی عید کا اور کوئی تصور اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ موصوف نے یہ بات کر دی ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن جو ہے وہ بھی عید کا دن ہے، اور اس سے پتہ یہ چلا کہ سال میں جمعۃ المبارک کا دن تقریباً 52 مرتبہ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان 2 عیدوں کے علاوہ سال میں تقریباً جمعہ کی مناسبت سے 52 عیدیں جو ہے وہ مناتے ہیں۔ اب یہاں پر عید کا دن جمعۃ المبارک کو جو کہا گیا ہے وہ کس نسبت، کس مناسبت سے کہا گیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس حوالے سے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خلق فیہ آدم و مات فیہ، جمعۃ المبارک کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا اس دن یوم وفات بھی ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو ماننے کے اندر کہ حضرت آدم کا وفات کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الجمعۃ عید للمسلمین، الجمعۃ سید الایام کی مناسبت سے اسے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوم عرفہ اس کو بھی عید کا دن کہا جاتا ہے، یوم نہر اس کو بھی عید کا دن کہا جاتا ہے، اسی طرح ایام تشریق ان کو بھی ایام عید کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو عید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں خوشی اس کا معنی لیا جاتا ہے، وہاں جو چیز بار بار لوٹ کے آتی ہے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو یہود و نصارہ نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے اور اس دن کو جشن کے طور پہ ہم مناتے۔ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہو جاتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن ہمارے لیے 2 عیدیں ہیں، ایک تو یوم عرفہ کا دن ہے، یہ بھی عید کا دن ہے، اور دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ بھی عید کا دن ہے۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے خانے نعمت نازل فرما تاکہ وہ ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید کا دن ہو۔ اگر جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں آسمان سے خانے نعمت کا نزول ہو، ان کے لیے جو ہے وہ کھانے کا نزول اللہ فرمائے، اس کو وہ بطور عید منانا چاہتے ہیں، تو جس کے صدقے کائنات بنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو کیا اس دن کو مسلمان بطور عید نہیں منا سکتے؟ بلکہ بدرجہ اولا یہ دن اس کا حق رکھتا ہے کہ مسلمان اس دن کو خوشی کے طور پہ منائیں، جشن کے طور پہ منائیں، اور اللہ کا شکر گزار ہو کر اس دن کو جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کریں۔